اظہار چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس تصوف کی مجلس میں آپ کا میزبان عبدالکریم اشرفی حاضر خدمت ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، درس تصوف میں لطائف اشرفی کے حوالے سے آج ہم صوفیاء اکرام کے درجات کو ذکر کریں گے، کیونکہ ہم اکثر اپنے علماء کرام سے تقریروں میں سنتے رہتے ہیں کہ فلاں بزرگ غوثیت کے مرتبے پر فائز ہیں، فلاں قطبیت کے مرتبے پر، نیز یہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ گروہ صوفیہ میں زہاد، فقراء، خدام، عباد، امامان، اوتاد، ابدال، اخیار، ابرار، نقبا، نجبا، مکتومان اور مفردان کون لوگ ہیں اور ان کا مرتبہ کیا ہے اور یہ حضرات کہاں کہاں ہوتے ہیں۔ ناظرین، حضور قدوۃ الکبریٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ طالبان آخرت کے 4 گروہ ہیں: زہاد، فقراء، خدام اور عباد۔ زہاد یہ وہ لوگ ہیں جو نور ایمان و ایقان سے جمال آخرت کا مشاہدہ کرتے ہیں اور دنیا کو صورت قبیح میں دیکھتے ہیں، اور یہ حضرات فنا ہونے والی بیہودہ زینت کی طرف توجہ نہیں کرتے اور ہمیشہ رہنے والی خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، اور یہ لوگ اس حیثیت سے زاہدوں سے علیحدہ ہیں کہ زاہد اپنے حصے نفس کے سبب حق سے حجاب میں رہ جاتا ہے، کیونکہ بہشت حظ نفس کا مقام ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: فیما تشتہی الانفس، سورہ زخرف آیت نمبر 71۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں ہر وہ چیز موجود ہے جس کی نفس خواہش کرے گا۔ اور صوفی جمال ربی اور اس کی محبت میں دونوں جہان سے محجوب ہوتا ہے۔ جس طرح دنیا کی اس کو رغبت نہیں رہتی، اسی طرح آخرت سے بھی اس کی رغبت ختم ہو جاتی ہے۔ پس صوفی کا زہد میں جو مرتبہ اور درجہ ہے، ان حضرات کا زہد اس سے جداگانہ اور مختلف ہے، کیونکہ صوفی خواہش نفس سے بالکل الگ ہوتا ہے اور زاہد آخرت کا خواہش مند اور طلبگار ہوتا ہے۔ نمبر 2، فقراء یہ ایسا گروہ ہے جو دنیاوی ساز و سامان کے کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا اور جنہوں نے اللہ کے فضل و کرم اور اس کی خوشنودی کی خاطر سب چیزوں کو چھوڑ دیا ہے۔ دنیاوی اسباب کو چھوڑنے کا سبب ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک ہوتا ہے۔ نمبر 1، پہلا سبب حساب میں آسانی یا عذاب کا خوف ہے کہ حلال چیزوں کے خرچ کا حساب ہوگا اور حرام چیزوں پر عذاب و عتاب۔ دوسرا سبب فضل و ثواب کی امید رکھتے ہوئے جنت میں مالداروں سے پہلے داخل ہونے کی آرزو ہے، اس لیے کہ فقراء مالداروں سے 500 سال پہلے بہشت میں داخل ہوں گے۔ نمبر 3، تیسرا سبب یہ ہے کہ اس سے سکون دل اور اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے کہ حضور دل کے ساتھ عبادت کی جا سکے۔ صوفی کا مرتبہ فقراء سے بلند ہوتا ہے، اس لیے کہ صوفی وہ ہوتا ہے جو مقام فقر کے تمام لوازمات کو عبور کر چکا ہو۔ اس فقر کے بارے میں شیخ عبداللہ قدس سرہ فرماتے ہیں: الفقر عدم الاملاکی والخروج عن احکام الصفاتی، یعنی ملکیت کا نہ ہونا اور احکام صفات سے باہر ہونا فقر ہے۔ بعض مشائخ نے فقر کی تعریف اس طرح کی ہے: الفقیر هو الذی لا یملک ولا یملک، فقیر وہ ہے جو نہ مالک ہو اور نہ مالک بنائے۔ حضور قدوۃ الکبریٰ نے شیخ ابو عبداللہ کا اس سلسلے میں یہ قول نقل فرمایا ہے کہ الصوفی من استصفاہ الحق لنفسہ تودرا والفقیر من استصفا نفسہ فی فقرہ تقربا۔ صوفی وہ ہے
جس کو حق تعالیٰ نے اپنے کرم سے اپنے لیے منتخب فرما لیا ہے، اور فقیر وہ ہے جو خود اپنے فقر میں بغرض تقرب صفائی کا طالب ہو۔ بعض حضرات اس طرح صوفی کی تعریف کرتے ہیں: الصوفی هو الخارج عن النعوت والرسوم والفقیر هو الفاقد للاشیاء۔ صوفی وہ ہے جو باہر نکل گیا ہے صفات و رسوم کی قیود سے، اور فقیر وہ ہے جس نے چیزوں کو گم کر دیا ہے۔ حضرت سیدنا عبدالرزاق نور العین اور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی درخواست پر حضور قدوۃ الکبریٰ نے آثار فقیر کے متعلق فرمایا کہ جب حضرت شیخ ابو القاسم سے دریافت کیا گیا کہ درویش کے لیے کم سے کم کون سی خوبی اور وصف کا ہونا ضروری ہے جس کی بنا پر فقر کا لقب اس کے لیے موزوں اور مناسب ہو جائے، انہوں نے فرمایا کہ 3 باتوں سے کم اس میں نہیں ہونا چاہیے: اول صحیح اور درست پیوند لگانا جانتا ہو، دوم سچ بولنا جانتا ہو اور سچ سننا پسند کرتا ہو، تیسری بات کہ زمین پر ٹھیک طرح پاؤں رکھنا جانتا ہو۔ حضرت نور العین فرماتے ہیں کہ جب حضرت نے یہ بات فرمائی تو اس وقت میرے ساتھ کچھ اور درویش بھی بیٹھے تھے۔ جب ہم ان کی خدمت سے اٹھ کر اپنی منزل پر واپس آئے تو میں نے کہا، آؤ ہم میں سے ہر ایک اس سلسلے میں کچھ کہے۔ چنانچہ ہر ایک نے کچھ نہ کچھ اس میں کہا۔ جب میری باری آئی تو میں نے کہا، ٹھیک ٹھیک پیوند لگانا یہ ہے کہ مرقع کو فقر کے ساتھ سیا جائے، نہ کہ زینت کے ساتھ۔ اگر مرقع میں تم فقر کے ساتھ پیوند لگاؤ گے تو درست نہ ہونے کی صورت میں بھی درست اور موزوں ہوگا۔ سچ بات بولنا اور سننا یہ ہے کہ زندگی میں اس کو سنے نہ کہ مردگی میں، اور معقول بات کہے نہ کہ مذاق کرے، اور زمین پر پاؤں رکھنے سے مراد یہ ہے کہ یہ زمین پر وجد کے عالم میں پاؤں رکھے، لہو و لعب کے لیے نہیں۔ فقراء کے بلند مرتبے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان سے معمولی سی بے التفاتی فرمانے پر باری تعالیٰ کی جانب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کا حکم دیا گیا اور فرمایا گیا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ 15واں پارہ سورہ کہف آیت نمبر 28۔ اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ ثابت قدم رکھیے جو اپنے پروردگار کو صبح و شام پکارتے ہیں اور اس کے دیدار کے خواہاں ہیں۔ بات یہ تھی کہ جب اصحاب صفہ میں سے ایک بھی صحابی مجلس نبوی میں موجود ہوتا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صرف انہی کی طرف توجہ فرماتے اور مصروف گفتگو رہا کرتے، اور کسی کی طرف آپ توجہ نہیں فرماتے۔ حضور کی چشم مبارک انہی پر مرکوز رہتی۔ یہ آیت انہی اصحاب کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی جس کی تفصیل یہ ہے کہ قریش کے سرداروں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصحاب صفہ کے ساتھ یہ التفات خاص حسد کا باعث بن گیا۔ چنانچہ یہ لوگ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اگر آپ ان مسلمانوں کے ساتھ جو حق پرستی اور عبادت گزاری کے سوا کسی اور حیثیت کے مالک نہیں ہیں، ان سے بات چیت ترک نہ کریں گے تو ہم آپ کے پاس آنا چھوڑ دیں گے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ شرط قبول فرمانا مناسب نہیں سمجھا۔ جب کفار اس امر سے نا امید ہوئے تو بولے کہ ان سے قطع کلام نہ کیجیے، تو بس اتنا ہی کیجیے کہ ہماری موجودگی میں اور ہم سے گفتگو فرمانے کے وقت ان لوگوں کی طرف توجہ نہ کریے جب تک ہم اسلام قبول نہ کر لیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ شرط منظور فرما لی کہ مجلس میں ان سرداروں کی موجودگی میں آپ اصحاب صفہ کی طرف توجہ نہیں فرمائیں گے، کیونکہ آپ ہمیشہ سے اس امر کے خواہاں تھے کہ یہ روسائے قریش اسلام قبول کر لیں۔ اس بارے میں اس آیت کا نزول ہوا۔